بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 کا دانا پانی اڈیالہ سے ختم ہو رہا ہے، اور وہ کہاں کہاں اس کے بعد جائیں گے، کہاں کہاں لے جایا جائے گا، یہ معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر آپ سے تفصیل سے بات کروں گا۔ مگر اس سے پہلے دو باتوں کا تذکرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے نئے امیر منتخب ہوئے ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن کل ہی ہوا ہے۔ وہ جماعت اسلامی کے مطابق 45,000 کے قریب لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا، جو جماعت اسلامی کے ظاہر ارکان ہوں گے پاکستان بھر سے، اور اس کے بعد حافظ صاحب کو جماعت اسلامی پاکستان کا نیا امیر مقرر کر لیا گیا ہے۔ حافظ صاحب جو ہیں وہ بڑے جذباتی آدمی ہیں۔ کراچی کے حوالے سے انہوں نے بڑی جاندار کمپین چلائی تھی، اور دوجے نمبر تے بڑی پارٹی لے کے آئے سن۔ وہ تو پی ٹی والے جڑے نے ہاتھ کر گئے، ورنہ حافظ صاحب میئر ہوتے اور مرتضیٰ وہاب میئر نہ ہوتے۔ لیکن بار حافظ صاحب جو ہیں ان کے آنے کے بعد یہ امید بندھی ہے جماعت اسلامی کے چاہنے والوں کے اندر کہ شاید یہ کوئی جان چھان ڈال لیں جماعت اسلامی میں، اور جماعت اسلامی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں۔ میں پولیٹیکلی بات کروں، ویسے جماعت اسلامی نے جو کام پانا سی پاکستان کے معاشرے جو بڑا خوفناک پایا پائی تھا تھے، یہ جو آپ کو انتہا پسندی دکھائی دے رہی ہے، یہ جماعت اسلامی کا اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور ان کے ایک وہ جو امیر تھے میاں طفیل محمد، جو کہ ضیاء الحق کے عزیز بھی تھے، شاید رشتہ دار تھے، کزن تھے، وہ انہوں نے اور جنرل ضیاء نے لگے پاکستان دی جڑاں دے وچ نا ایک کافی ساری انتہا پسندی پھیلائی، جو آج آپ کو جگہ جگہ دکھائی دے رہی۔ بہرحال جی حافظ صاحب جیت گئے ہیں، حافظ صاحب کو مبارک ہو، اور جماعت اسلامی کو حافظ صاحب مبارک ہوں، اور اللہ کرے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ پاکستان میں پازیٹیو کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے اور معاشرے کو بہتری کی طرف لے کر آئے۔ میری یہ دعا ہے۔ ان کے ساتھ سیاسی اختلاف یا نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پر، مگر جماعت اسلامی پاکستان کے اندر ایک اہم سیاسی رول ضرور رکھتی ہے، تو تذکرہ کرنا ضروری تھا۔ اگلی بات کرتے ہیں جناب کہ وہ فواد چودھری صاحب، جب تک آپ کا ولاگ آئے گا ہو سکتا ہے کہ تب تک فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ رہا ہو گئے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تب تک فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کسی اور مقدمے میں پھڑے گئے ہوں۔ اب ہوا واقعہ یہ ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جن کے خلاف مسلسل پی ٹی آئی بولتی ہے، یاد رکھیے گا پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے جسٹس عامر فاروق کے خلاف منہ پھاڑ کے بات کرتے ہیں۔ عمران احمد خان نیازی تو لے گئے تھلے دیگر سارے کہ جی وہ تو نہیں جی، وہ تو نہیں جی، اور یقین کرو کہ سارے ریلیف لبے ہی رہنے کو نے۔ باقی بھی جڑے بیٹھے جج انہوں نے بڑے ریلیف تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، یہاں سے سر بہت زیادہ ریلیف تحریک انصاف کو ملے ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے بھی ریلیف ملے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو جج صاحبان ریلیف دیتے ہیں یا جج صاحبان کے فیصلوں سے تکلیف ہوتی تو وہ آئین اور قانون کو کم از کم مجھ سے تو بہتر سمجھتے ہیں، لہٰذا میں ان کے فیصلوں کے اوپر خام خواہ راہ جانے تنقید نہیں کر سکتا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کو 22 مقدموں میں 21 روز کے لیے رازداری ضمانت مل گئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دی کہ بھائی جی ہن گرفتار نہیں کرنا۔ ثاقب بشیر صاحب جو ہیں وہ ان کا یہ ٹویٹ بھی تھا، اور میری ایک دو اور لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے۔ میری فیصل چودھری صاحب سے بھی بات ہوئی، جو کہ فواد چودھری کے وکیل بھی ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، اور بڑے خوش تھے وہ کہ یار ضمانت ہو گئی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ جناب اب وہ گھر آ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی امید تو بڑی ہے، اگر دوبارہ گرفتار نہ کر لے یا کسی اور مقدمے تو میں کہا بھاجی وہ ہائی کورٹ نے منع تو کرتا ہے، اور کہ یار اتنے کو پتہ لگتا ہے۔ جس وجہ سے میں نے یہ سارا تذکرہ کیا وہ دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو ہے اس میں فواد چودھری نے اپنی باہر ایک پوزیشن بنا لی، اور وہ آپ اس کو پسند کریں نہ کریں، آپ اس کی سیاسی خیالات سے اتفاق کریں نہ کریں، لیکن بہرحال اوپائن ایک میٹر کرنے والی شخصیت بن گئی ہے، اس لیے ان کا تذکرہ کرنا ضروری۔ دوسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کی بیٹی جو ہے ان کا ایک میں نے کلپ دیکھا، جو ظاہر ہے کہ ان کی والدہ محترمہ نے شیئر کیا ہوگا،
यानी उस बेटी की वालदा ने, फवाद साहब की बेगम साहबा ने किया होगा। यार वो क्लिप मुझे इतना मतलब अच्छा लगा, उस बच्ची का खुश होना कि मेरे पापा घर आ रहे हैं, और जिस तरह वो कह रही है कि मेरे मुंह पे चॉकलेट लगी हुई, ऐसे करके वो साफ करती है, और मैं जब वो आएंगे घर तो मैं फिर उनसे बहुत सारी चीज़ें मांगूंगी। इतना यानी मुझे वो प्यार आया, और इतना आप भी देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बच्चा मासूम होता है, बच्चा प्यारा होता है, और बच्चे के साथ किसी का कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, ना होता है, कम से कम इंसानों में ऐसे ही होता है। और बच्चे तो वैसे भी आपको पता है गैर सियासी होते हैं, तो बच्ची बड़ी खुश है। अब फवाद चौधरी साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं वो सच्चे हैं झूठे हैं, भाजी उन्हें कुछ किया है नहीं किया, ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਣਨ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ मामला। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी बड़ी सिफारिश है भाजी, इस बच्ची की जो वीडियो है ये तो बहुत बड़ी सिफारिश है, और मेरा ख्याल है कि ये फवाद चौधरी साहब को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, अपने बच्चियां नहीं कर लेना चाहिए। अब तीसरी बात ये है कि लोग बातें कर रहे हैं भाजी डील हो गई, भाजी फवाद चौधरी एक दफ़ा फिर जो है वो इमरान खान के लिए का साथ छोड़ गए और चुप करके बैठ गए, या फवाद चौधरी ने अपनी स्पेस बनाई है कि भाजी मैं ज़रा इमरान को समझा बुलावांगा, मैंने ज़रा बाहर से कढो। इस तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। इसमें रियलिटी कितनी है, इसमें झूठ कितना है, मुझे इस बारे में फ़िलहाल कोई इल्म नहीं, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि जनाब फवाद चौधरी की बेटी बड़ी खुश है, और सब बच्चों की खुशियां जो हैं वो कायम व दायम रहें, मेरी ये दुआ है। अब मैं आपको बताने लगूँ कि इमरान अहमद खान न्याजी वल्द करामुल्लाह खान न्याजी हाल मुकी में डाला जेल, कैदी नंबर 495 गाजे वैसे असल वो 420 वाला तो एवं मेरे समझ लो कि मैं पोलिटिकली उनके हवाले से बात करता हूँ कि वो किसी गल ते कायम नहीं ना रहते। देखे ना मौलाना फजल रहमान को मौलाना डीजल कहता सी ते हुण उन्होंने एक ट्रक से बह के तहरीक चलाना चाहता, तो 420 ही नौसरबाजी होर किहड़ी शै हुंदी भाजी। अच्छा, तो लेकिन यह है कि उनका दाना पानी अब अडाला जेल से मुझे ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। इतलात कुछ इस तरह की हैं कि 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है वो उसका फैसला बस फटते ही है, ईद के नेड़े तेड़े फैसला आ जाना, ठीक है, या ईद के हफ्ते के बाद आ जाएगा मैक्सिमम, इससे लेट फैसला होता दिखाई नहीं दे रहा। तो 190 मिलियन पाउंड वाले केस का जब फैसला होगा तो फिर इमरान खान के ऊपर मुकदमात जो हैं वो हैं सर दहशत गर्दी से मुतल्लक 9 मई के मुकदमात हैं, और उन पर 14 मुकदमात थे दर्ज हुए। लाहौर के मेरा ख्याल को 2-3 थाने हैं जिनमें ये मुकदमात दर्ज हुए हैं, और वो जो मुकदमात हैं उनमें से 10 मुकदमात में पुलिस ने इनको गिल्टी करार दिया हुआ है, और जो है अपना 120B 122B 120B ये लगाई गई, जिसमें उम्र कैद के साथ साथ सजाए मौत, यानी सजाए मौत की सज़ा भी हो सकती है। तो जब वो 190 मिलियन पाउंड जो भाई निकलेंगे तो उनको लाहौर शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर उन मुकदमात की 9 मई के हवाले से लाहौर में समाअत होगी। फिर कोट लखपत जेल लाहौर दे भाजी पूरी दारा लगेगी, और वहाँ पर फिर इमरान खान साहब जो हैं उनका ट्रायल होगा। वो उसमें रहा होते हैं, वो उसमें उन मुकदमात में नहीं होते हैं, ये अब ज़ाहिर अदालत ने फैसले करने, मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन 190 मिलियन पाउंड का केस, उसमें उनको सज़ा होगी या वो रहा हो जाएंगे, ये भी मुझे नहीं मालूम। लेकिन जैसे वो केस ख़त्म होगा फिर ये लाहौर इनकी शिफ्टिंग हो जाएगी। अच्छा, लाहौर शिफ्ट करना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है, 2 वजूहात है। एक तो पॉलिटिकल वजह ये है कि उत्ते भाई बहुत रश लगा है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सारे ना अदालतों ने बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया कि इमरान खान को बस 7 सैल ने जो तोड़ के भाई नहीं के बनाता होगा, ठीक है, यानी वो जेल के अंदर भी महल में रह रहा है भाजी, इन्ना वड्डा माड़े बंदे का घर नहीं जी होता। 1 कनाल से ज़्यादा जगह बताई जाती है जी इमरान खान ने घिरी है, ठीक है, और वहाँ पर वो खान साहब जो हैं किते वाशरूम में, किते बुर्ची खाना है, किते ड्राइंग रूम में, इस तरह करके ना खान साहब ने जिम ला के दिता है, भाई ने ट्रेनिंग करते हैं। तो वो एक तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है।
دوسرا یہ ہے کہ جناب چونکہ ان کو اب جیل ٹرائل ہی ہونا ہے، ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں لے کر آنا اور وہاں سے بحفاظت واپس لے کے جانا ایک باقاعدہ بڑا کام ہے، تو ان کا جیل ٹرائل ہوگا، تو اس کے لیے پھر لاہور شفٹ کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر لاہور سے پولیس والے، لاہور تو وکیل، لاہور دیاں عدالتاں، وہ سارا کچھ اڈیالہ لے جانا پائے گا، تو ایڈا کچھ اڈیالہ لے جان تو بہتر ہے کہ ایک بندہ چکو تو لیا کے اتنے بہا دیو، وہ ایتھے ہی ہون گے، ایتھے ہی عدالت لاؤ، ایتھے ہی جناب انہوں نے سزا دینی سزا دے دو، جزا دینی جزا دے دو۔ اب یہ جو 14 میں سے 10 مقدمات جس کے اندر عمران خان صاحب کو یعنی گلٹی قرار دیا، پولیس نے قرار دیا ہوا گلٹی اپنی پولیس رپورٹ کے اندر، اپنی ضمنیاں دے بیچ جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، اپنی فائنڈنگز میں کہہ لیں دیا ہوا ہے، تو اس میں سے کسی ایک ہی تے پائن نے پھاف جانا ہے، دساں جو مری ہونے کا چانس کوئی نہیں جے گا، کسی ایک میں انہوں نے پھنس جانا ہے جس میں ان کو سزا ہوئے گی، اور پھر اگر وہاں سے سزا ہو جاتی ہے تو ساہیوال جیل جو ہے وہاں پر دہشت گردی کے مقدمات میں جن کو سزائیں ہوتی ہیں ان کے لیے وہاں پر اسپیشل ایک جیل بنائی گئی، خطرناک ترین قیدیوں کی، اور سارے پھر دہشت گردی میں سزا پانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو وہاں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک پالیسی ہے، یہ رولز ہیں پنجاب کے، اور شاید کے پی کے بھی کچھ لوگوں کو یہاں پر لا کے رکھا جاتا ہے، بلوچستان کے کچھ لوگوں کو رکھا جاتا ہے جنہوں نے سزا ہو جاتی، کوئی سزا ہو جائے تو پھر آگے پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ رکھا جا سکتا ہے، تو پھر یہ وہاں پر شفٹ ہو جائیں گے، لہٰذا ان کی آخری منزل جو ہے نا ذرا وہ ساہیوال کی۔ ویسے ساہیوال بڑا خوبصورت علاقہ ہے، بڑے کھلیاں سڑکاں، بڑے کھلی فضا، وہ ایک لا کے نا اپنا کی کہندے نے وہ چمنیاں جیاں کولے دیاں وہ بجلی پیدا کرنے لیاں، اس سے فضا ذرا خراب ضرور ہوئی ہے، بڑا مہنگا جب منصوبہ لا لیا سی، لیکن بہرحال وہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا مجھے اس بارے میں اتنا علم نہیں ہے، مگر اس کی وجہ سے فضا میں آلودگی ضرور آئی۔ ادروائز ساہیوال ایک بہت خوبصورت بڑا ہریالی والا علاقہ ہے، تو خاص اپنے ویسے بھی صاف فضا اور ہوا دی بڑی لوڑ ہے، تو بھاجی پھر چنگی ایکسرسائز ہوئے گی۔ تو یہ بس یہ اطلاعات تھی اور میرا یہ خیال تھا، میں نے اکثر شیئر کر لیا۔ اب دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ میں۔